پاکستان افیئرز کی جانب سے السلام علیکم۔ یہ ہماری خصوصی ویڈیو ہے 28 مئی یوم تکبیر کے موقع پہ، وہ دن جب پاکستان نے کھلے عام اپنی ایٹمی قوت کا اظہار کیا۔ بہرحال پہلے دھماکے 28 مئی کو کیے گئے، لیکن کہانی اس سے کافی عرصہ پہلے شروع ہوئی۔ مئی 1974 میں بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے دور حکومت میں بھارت نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا، جو پاکستان کی سرحد سے 150 کلومیٹر دور راجستھان کے صحراؤں میں پوکھران کے مقام پہ کیا گیا۔ اس وقت تک پاکستان کا ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن بھارت کے اس اقدام نے پاکستان کو اپنی حفاظت کے لیے ایٹمی ہتھیار کے حصول کی کوششیں کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ بھارت کے پاس اس وقت ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں تفصیلی اور جامع معلومات نہیں تھیں، اور ان کا یہ تجربہ بہت ہی کم گہرائی پر کیا گیا، اور اس کی وجہ سے قریب کے دیہاتوں کو کافی نقصان ہوا۔ کئی لوگوں کی عمارتوں میں دراڑیں پڑیں، اور آج تک قریبی دیہاتوں کے رہنے والے اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ اس وقت زمین سے نکلنے والی تابکاری سے اب تک انہیں کینسر اور دوسری بیماریاں ہوتی ہیں۔ بھارت نے یہ ٹیسٹ 18 مئی 1974 کو کیے، اور اس سے کچھ ہی دن پہلے 11 مئی 1974 کو اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور چین کے بانی ماؤ زے تونگ کے درمیان ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگر بھارت نے ایٹمی ہتھیار بنائے تو علاقے کا فوجی توازن برقرار رکھنے کے لیے چین پاکستان کی ایٹمی مدد کرے گا۔ اس دورے کے دوران چین کے بانی ماؤ زے تونگ کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ یہ ان کی کسی بھی بیرونی سربراہ مملکت کے ساتھ آخری ملاقات رہی۔ اس ملاقات کے چند دنوں بعد بھارت نے اسمائلنگ بدھا کے نام سے پوکھران کا دھماکہ کیا، اور چین نے اپنے وعدے کے مطابق کوئی ٹیکنالوجی تو نہ دی، لیکن 50 کلو افزودہ یورینیم پاکستان کے حوالے کر دیا، تاکہ پاکستان اس پہ اپنے تجربات کر کے اپنے ایٹمی معلومات میں اضافہ کر سکے۔ پاکستانی سائنسدانوں کو اس بات کا پتہ لگانا تھا کہ کیا بھارت نے واقعی ایٹمی دھماکے کیے ہیں یا نہیں، اور اگر کیے ہیں تو اس میں کون کون سے عناصر استعمال کیے ہیں، یورینیم استعمال کیا ہے یا پلوٹونیم یا کچھ اور۔ چنانچہ پاکستانی سائنسدانوں نے ایک طریقہ نکالا۔ اس بات کا علم پاکستانی سائنسدانوں کے پاس موجود تھا کہ ایٹمی دھماکے سے ہونے والی گرد کافی اونچائی تک فضا میں بلند ہوتی ہے، اور اگر کوئی ہوائی جہاز اس فضا میں سے گزرے تو تابکار مواد اس کی بیرونی سطح پہ چپک جاتا ہے، اور یوں بھارت کے فضائی حدود میں سے جو بھی جہاز گزر کے پاکستان کے ہوائی اڈوں پہ اترتا، پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے سائنسدان جا کر اس جہاز کو ٹیشو پیپر سے صاف کرتے اور گرد جمع کرتے، اور اس گرد کو پھر پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کیا گیا، اور اس سے جو تابکار مواد حاصل ہوا اس سے اندازہ لگایا گیا کہ بھارت کے ایٹمی دھماکے کتنے طاقتور تھے اور اس میں کیا کیا میٹیریل استعمال ہوا۔ اس وقت پاکستان کے پاس کوئی جاسوسی سیارے موجود نہیں تھے، اور کوئی اور ایسا طریقہ نہیں تھا جس سے بھارت کے ایٹمی دعووں کے صحیح یا غلط ہونے کا اندازہ لگایا جا سکے۔ چنانچہ پاکستانی ایٹامک انرجی کمیشن نے ایک نیا طریقہ نکالا۔ پاکستان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ بھارت نے اپنی کم علمی کی وجہ سے دھماکے کافی کم گہرائی پہ کیے ہیں، اور اس سے کافی سارا ایٹمی مواد اور تابکار مواد فضا میں بلند ہوا ہے۔ چنانچہ جو بھی ہوائی جہاز بھارت کی فضائی حدود سے گزر کے پاکستان میں ہوائی اڈوں پہ اترتا، پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے سائنسدان جا کر کے اس جہاز کو ٹیشو پیپر سے صاف کرتے اور دھول جمع کرتے۔ اس دھول کو پھر لیبارٹریوں میں لے جایا جاتا اور ٹیسٹ کیا جاتا۔ پاکستانی سائنسدان اس دھول میں تابکار مواد تلاش کرتے، اور یوں پاکستانی سائنسدانوں نے اس تابکاری کے ذریعے سے اس بات کا اندازہ لگایا کہ بھارت نے یورینیم، پلوٹونیم یا کون سی دھات اپنے ایٹمی ٹیسٹ میں استعمال کی ہے۔ اس وقت پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان
بیلجیم میں ایک پرائیویٹ کمپنی یورینکو میں کام کرتے تھے جو کہ ایٹمی بجلی گھروں کے لیے یورینیم کو افزودہ کرتے تھی۔ پاکستانی خفیہ ادارے نے بیلجیم میں موجود پاکستانی ایمبیسی کے ذریعے سے عبدالقدیر خان سے رابطہ کیا اور ان سے حب الوطنی کے جذبے کے تحت اس بات کی درخواست کی کہ اگر وہ کسی بھی قسم کی ٹیکنالوجی پاکستان کو فراہم کر سکیں تو ضرور کریں۔ اپنے کیریئر کو داؤ پہ لگاتے ہوئے اور کافی خطرات مولتے ہوئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کمپنی سے یورینیم افزودہ کرنے والی مشین سینٹریفیوج کے نقشے اٹھائے اور پاکستانی ایمبیسی کو فراہم کیے۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ مشین ہوتی ہے جس کی تمام تفصیل ہم اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ پاکستانی سائنسدانوں کے پاس نقشے تو آ گئے لیکن عبدالقدیر خان کی سربراہی میں اس مشین کو پاکستان کی ضروریات کے مطابق بنانے میں پاکستانی سائنسدانوں کو کئی اور سال لگے۔ تمام پروجیکٹ کے لیے فنڈز کی ضرورت تھی لیکن ساتھ ہی رازداری رکھنا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ حکومت پاکستان میں ایک انتہائی محب وطن اور قابل اعتماد شخص سے رابطہ کرنے کی ضرورت پڑی اور وہ تھے غلام اسحاق خان، جو اس وقت اعلیٰ عہدے پہ فائز تھے اور بعد میں بھی اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہے، اور انہوں نے پورے ایٹمی پروگرام کے دوران رازداری کے ساتھ فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ 1976 میں سرگودا کے قریب کیرانا کی پہاڑیوں میں سرنگوں کی کھدائی شروع ہوئی۔ سرنگوں کی کھدائی کا یہ کام افواج پاکستان کے انجینئرنگ ادارے FWO کو سونپا گیا۔ ان سرنگوں کی کھدائی کا مقصد انتہائی چھوٹے پیمانے پہ ایٹمی ٹیسٹ کرنا تھا۔ سرنگوں کی کھدائی کا یہ کام صرف رات کے وقت ہوتا تاکہ امریکی جاسوسی سیارے اس کام کو نہ دیکھ سکیں اور انہیں کوئی شک نہ ہو۔ اس دوران ایٹم بم کی ڈیزائن کا تھیوریٹیکل کام اور میتھمیٹکس ایک اور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر منیر احمد خان کر رہے تھے، اور تمام ایٹمی پروگرام کے یہ مینیجر بھی ہوا کرتے تھے۔ اور ایک دوسرے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک مند نے ایسے آلات بنائے اور سرنگوں میں لگائے جن کے ذریعے سے پاکستان کے کیے جانے والے چھوٹے پیمانے کے ایٹمی ٹیسٹ کی مانیٹرنگ ہو سکے اور ڈیٹا جمع کیا جا سکے۔ 1983 میں سرنگوں کی کھدائی کا کام مکمل ہوا اور ٹیسٹ کا آغاز ہوا۔ پاکستانی سائنسدانوں نے نیوٹرون جنریٹر یا وہ آلہ جو کہ تیز رفتار نیوٹرون پیدا کر سکے اور بھاری یورینیم یا پلوٹونیم کے ایٹم پہ نیوٹرون مار کے ایٹمی عمل شروع کر سکے، اس کا تجربہ کیا۔ یہ تجربات بھی صرف رات کے وقت ہوتے اور سورج نکلنے سے پہلے تمام آلات کو چھپا دیا جاتا۔ سرنگوں کے اندر ٹیسٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی تابکاری باہر نہ نکلے اور عوام کو اس سے کوئی نقصان نہ ہو۔ یورینیم کے اوپر نیوٹرون مار کے اس بات کا اندازہ لگایا گیا کہ ایٹمی ری ایکشن شروع کرنے کے لیے کتنی طاقت کے نیوٹرون چاہیے ہوتے ہیں اور یورینیم کی کتنی مقدار چاہیے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سمر مبارک مند کے ڈیزائن کردہ آلات تمام ڈیٹا جمع کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ایٹم بم کے مختلف ڈیزائنوں پہ بغیر دھماکہ کیے تجربات کیے گئے۔ بغیر ایٹمی دھماکہ کیے ان ایٹمی ٹیسٹوں کو کولڈ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اسی دوران امریکیوں کو شک ہو گیا اور حفظ ما تقدم کے طور پہ جہلم کے قریب کالا چٹا پہاڑ اور بلوچستان میں چاغی کے مقام پہ بھی سرنگیں کھودنے کا آغاز کیا گیا۔ اور یوں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن نے 1983 سے 1990 تک 7 سال کے عرصے میں ان 3 مقامات پہ کل 24 کولڈ ٹیسٹ کیے، جس میں ایٹم بم کے ڈیزائن کے مختلف اصولوں کا اندازہ کیا گیا اور ایٹم بم کا ڈیزائن مکمل کیا گیا۔ بھارت کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ پاکستان بھی ایٹم بم بنانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، لیکن چونکہ مکمل رازداری رکھی گئی تھی اس لیے بھارتی خفیہ ایجنسیوں کو پاکستان کی ایٹمی پروگرام کس حد تک آگے جا چکا ہے اس بات کا مکمل اندازہ کبھی نہ ہو سکا، اور یہی ایک وجہ ہے کہ 1971 کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑے پیمانے کی کوئی جنگ نہ ہو سکی۔ ایٹمی جنگ کے خوف نے امن کو برقرار رکھا۔ 1989 میں پاکستان کے پاس ایک بنیادی ایٹم بم کا ڈیزائن تو آ گیا تھا، لیکن اس وقت پاکستان کے پاس تابکار مواد بنانے کی صلاحیت موجود نہیں تھی اور ساتھ ہی پاکستان کے پاس کوئی میزائل نہیں تھا تاکہ جنگ کی صورت میں بھارت کے اوپر ایٹم بم فائر کیا جا سکے، اور یوں 1989 میں ہتف سیریز میزائل کے تجربات شروع ہوئے۔
ساتھ ہی سینٹریفیوج نامی مشین جس میں یورینیم اس حد تک افزودہ کیا جاتا ہے کہ وہ ایٹم بم یا ایٹمی ری ایکٹر میں استعمال ہو سکے، اس کی ڈیزائننگ میں اور اس کو بنانے میں پاکستانی سائنسدان مصروف رہے تاکہ اس حد تک یورینیم بنایا جا سکے اتنی تعداد میں اور اس اچھی کوالٹی کا کہ اسے ایٹم بم میں استعمال کیا جا سکے. اور اس کام پہ کئی سال لگ گئے کیونکہ اس قسم کی کئی ہزار مشینیں بنانے کی ضرورت پڑتی ہے صرف چند کلو یورینیم بنانے کے لیے. اور ایک ایسے ری ایکٹر کی ڈیزائن پہ بھی کام جاری رہا جو کہ یورینیم کو پلوٹونیم میں تبدیل کر سکے، اور ایسا پہلا ری ایکٹر پاکستان نے خوشاب کے قریب 1998 میں مکمل کیا. 1984 میں ڈاکٹر سمر مبارک مند کے زیر سربراہی ایک الیکٹرانک ریسرچ کا ادارہ اسلام آباد میں قائم کیا گیا جس کا نام تھا مارگلا الیکٹرانکس. اس ادارے نے پاکستانی میزائل پروگرام کے لیے گائیڈنس سسٹم کی ڈیزائننگ بھی جاری رکھی. سپارکو کے سائنسدانوں نے مایا اور ٹھوس ایندھن سے چلنے والے راکٹ انجنوں کے پہ تجربات جاری رکھے جو میزائلوں میں استعمال ہو سکے. گائیڈنس سسٹم اور انجنوں کو ہتف سیریز کے میزائلوں پہ ٹیسٹ کیا گیا. اور یوں 11 مئی 1998 کو جب اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے ٹی وی پر آ کر کے ایک پریس کانفرنس میں بھارت کے دوسرے ایٹمی تجربات کا اعلان کیا تو پاکستان کے پاس ایٹمی ٹیسٹ کرنے کے لیے ایٹمی مواد، الیکٹرانکس، ڈیزائن اور سرنگیں پہلے سے ہی موجود تھیں. یہ تصویر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی چاغی کی سرنگوں سے باہر نکلتے وقت کی ہے جب پاکستانی سائنسدانوں نے جلد بازی میں چاغی کے اندر الیکٹرانک آلات لگائے اپنے ایٹمی ٹیسٹ کرنے کے لیے. یہ سرنگیں تقریباً 1.5 کلومیٹر لمبی پہاڑ کے اندر گئی ہوئی تھیں اور انگریزی زبان کے لفظ ایل کی شکل کی بنائی ہوئی تھیں، اور پھر انہیں اندر ایٹمی آلات رکھ کے، الیکٹرانکس آلات رکھ کر کے بالکل سیل کر دیا گیا تاکہ کوئی بھی ایٹمی تابکاری باہر نہ آ سکے. اور پھر دھماکوں کے دوران باہر بیٹھے پاکستانی سائنسدان الیکٹرانک آلات کے ذریعے سے تمام ڈیٹا جمع کر رہے تھے. سرنگوں کو اور ان میں موجود آلات کو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے نیوز چینلز نے بڑے حیران ہو کر کے یہ خبر دی کہ بھارتی ایٹمی دھماکے کے چند ہی دنوں بعد پاکستان نے بھی جواباً کئی ایٹمی دھماکے کر دیے، لیکن یہ کام تو کافی سالوں سے جاری تھا. ایٹمی ہتھیاروں کو بہتر سے بہتر بنانے کا کام آج بھی جاری ہے، اور پاکستان اپنے ایٹم بم کے ڈیزائن اور ڈیلیوری سسٹم یعنی میزائل کے ڈیزائن میں مسلسل بہتری لا رہا ہے تاکہ بھارت جو کہ ہم سے کئی گنا بڑا ملک ہے کسی بھی مہم جوئی کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچے. اور یوں یوم تکبیر کے موقع کی اس خصوصی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.